إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، درود و سلام اس ہستی اقدس پر جن کو رب تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ہادی امام بنا کر بھیجا۔ آج کے جو خطبے کا عنوان ہے مقام صحابہ ہے۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر صحابہ اکرام ان کی ذات پر جھرا کرتے ہیں، ان کی ذات کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ذات پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو مقام کو بیان کیا جائے۔ سیرت صحابہ، اس پر ایک عمومی گفتگو مجھے کرنی ہے۔ رب تعالیٰ حق بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نقطہ وہ یہ ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں سیرتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کے مقام کو بیان کیا اور ساتھ ہی صحابہ کی سیرت کو بھی بیان کیا، ان کے مقام کو بھی بیان کیا، ایک ساتھ ہی، ایک ہی ساتھ۔ سورۃ الفتح رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی سیرت اور اس کے ساتھ صحابہ کی سیرت کو جوڑا، ایک ساتھ بیان کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ رب تعالیٰ نے نبی کی سیرت کو بیان کیا، ان پر نازل ہونے والے دین کی وضاحت فرمائی، اس دین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین کیسا ہے، یہ سچا دین ہے، یہ حق دین ہے۔ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو واضح کیا کہ ان کی حیثیت انسانیت کے اندر کیا ہے، محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر کے اس منصب کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کی سیرت کو رب تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر، سورۃ فتح آیت 28 کے اندر، اگلی آیت کے اندر صحابہ کی سیرت کو بیان کیا، ان کے مقام کو، ان کے کردار کو بیان کیا، ان کی دل کی کیفیت کو بیان کیا، ان کے ایمان کو بیان کیا۔ وَالَّذِينَ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ آثَارِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ یہ پوری آیت ہے، پوری آیت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اللہ نے اپنے نبی کو چنا، اور ساتھ ہی نبی کے ان کی محفل کے لیے، ان کی صحبت کے لیے جن کو چنا وہ صحابہ اکرام کی سیرت کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ رب تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا، ان کے آپس کے تعلقات کو بیان کیا، کافروں کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات تھے وہ بیان کیا کہ کافروں کے لیے یہ اشد ہے کہ کفر کے لحاظ سے یہ شدید ہے، کافروں سے یہ نفرت کرتے ہیں اور آپس کے ساتھ یہ رحم دل ہیں، رحماء ہیں، آپس کے اندر محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی عبادات کو رب تعالیٰ نے بیان کیا، ان کے کردار کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی بخشش کی، ان کا بخشش کا اعلان، ان کے لیے بخشش کا اعلان کیا، جو کہ بہت بڑا ایک انعام ہے۔ ان کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد ایک انعام بھی ان کو دیا، اور وہ کیا انعام؟ ان کے لیے بخشش کا انعام۔ لیکن بعض لوگ، ان کا منہج ہے، ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے، صحابہ اکرام کی ذات پر کسی نہ کسی طرح سے تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ایمان سے پھر گئے تھے، ان کے اندر دنیا کا لالچ آ گیا تھا، اقتدار کا لالچ آ گیا تھا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیے، ایمان سے پھر گئے تھے، ایمان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ تنقید کی جاتی ہے صحابہ اکرام پر، جبکہ صحابہ اکرام، میرے بھائیو، رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، ان کے کردار کی گواہی دی، ان کے آپس کے تعلقات کی گواہی دی۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی کہ یہ کافروں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کی سیرت کا تحفظ
ضروری ہے، تحفظ ضروری ہے، ان کے کردار کا تحفظ ضروری ہے۔ در حقیقت صحابہ اکرام کی سیرت کا تحفظ، ان کے کردار کا تحفظ دین کا تحفظ ہے، اسلام کا تحفظ ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے صحابہ کے کردار کا تحفظ کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ وہ ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ صحابہ اکرام کے کردار پر جرح کرنے والے، ان کے بارے میں امام ابو ذرع رازی رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی پر تنقید کر رہا ہو، ان کے کردار کشی کر رہا ہو، تو سمجھ جائیے ایسا شخص جو ہے وہ زندیق ہے۔ ایسا شخص زندیق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا رسول حق ہے، مطلب رسول اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ زندیق کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن حق ہے۔ قرآن حق سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ نبی علیہ السلام کو پیغام کو لے کر کون آگے چلے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے تعارف کروایا کس کا؟ رب تعالیٰ کا۔ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا یہ میری حدیث ہے، یہ میرا قول ہے، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ رب تعالیٰ کا قول ہے، یہ قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے۔ کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے بتایا۔ میرے بھائیوں، دین ہم تک کنہوں نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے سینہ اقدس پر نازل کیا۔ انہوں نے بیان کر کے بتا دیا، دنیا والے صحابہ کرام کو بتا دیا رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ صحابہ کرام اس مشن کو لے کر دنیا میں پھیلے۔ دنیا پہ آج دیکھے اسلام کہاں نازل ہوتا ہے، دین کہاں نازل ہوتا ہے، مکہ میں نازل ہوتا ہے، مدینہ میں نازل ہوتا ہے، مسلمان کہاں کہاں ہیں؟ اسلام کا جھنڈا لے کر کون باہر نکلا مکہ سے، مدینہ سے؟ صحابہ کرام کی قبریں کہاں ہیں؟ جائیے جا کے دیکھیے، پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام پھیلے۔ اللہ کے اس فرمان کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو لے کر وہ دنیا میں پھیلے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو زندیق ہے؟ فرماتے ہیں ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں قتل کر دیا جائے؟ اس لیے زندیق کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زندیق کی تعریف وہ کیا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنی قول کو، اپنے فعل کو، اپنی فکر کو، اپنی بات کو یہ دین سمجھتا ہے، جبکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں، نبی علیہ السلام کے فرمان کی شکل میں۔ جبکہ یہ زندیق کیا ہے؟ اپنی قول کو، اپنے فعل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو یہ دین سمجھتا ہے، اور ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یا کلمہ نہ پڑھے، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر آتی اللہ و آتی رسول، اس پر یہ اس کو عمل کرنا ہوگا، اللہ کے فرمان پر اور نبی علیہ السلام کے قول پر، ان کے فعل پر، ان پر عمل کرنا ہوگا اس کو۔ اللہ اکبر۔ جان لیجئے اگر کسی شخص کی ذات پر جرح ہو جائے، میرے بھائیوں، اگر کسی شخص پر جرح ہو جائے، اس شخص کے بارے میں لوگ دو رائے رکھتے ہیں، تین رائے رکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، بس یہ ملا جلا ہے۔ جب جرح ہونی شروع ہو جائے پھر ایسے شخص کی، اس کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کی بات کو نہیں لیا جاتا۔ اگر صحابہ کی ذات پر جرح کی جائے گی، ان کے کردار کشی کی جائے گی، ان کے کردار پر باتیں کی جائیں گی، تو پھر میرے بھائیوں ان پر تنقید یہ ان کی ذات کو متنازع بنانے والی بات ہے۔ جب ان کی ذات متنازع بن جائے گی، دین خود بخود متنازع بن جائے گا۔ دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی کردار کی حفاظت یہ ضروری ہے۔
اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیغمبر کے صحابہ کی ذات کی، ان کی عدالت کو خود بیان کیا، ان کی خود گواہی دی، دنیا جہان کے لوگوں کو بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ یہ عادل تھے، یہ سچے تھے۔ سورۃ بقرہ آیت 143 کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ اکبر! کہ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہاری عدالت کی، تمہاری سچائی کی میں رب گواہی دیتا ہوں۔ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ رب تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے، اے میرے نوح، میں نے تجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا، کیا تو نے میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام بیان کریں گے، اے اللہ، میں نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ قوم کو بلایا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ میرے نبی نے، میرے نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ قوم مکر جائے گی، انکار کر دے گی۔ رب تعالیٰ کہیں گے، اے نوح، تمہاری قوم انکار کر رہی ہے، اپنے گواہ پیش کرو کہ تم نے میرے دین کو پہنچایا، میری بات کو پہنچایا، اپنے گواہ پیش کرو۔ نوح علیہ السلام کیا بیان کریں گے؟ کیا جواب دیں گے رب تعالیٰ کو؟ کہیں گے، اے میرے رب، میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی امت ہے، اور اس امت کے پہلی صفوں کے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام گواہی دیں گے، کس کی؟ اللہ کے نبی کی گواہی دیں گے۔ صحابہ کی ذات پر تنقید کرتے ہو، جھرا کرتے ہو، بے ایمان ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، دنیا کا ان کے اندر حرص آ گیا تھا، اقتدار کا لالچ آ گیا تھا، بکواس کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی، ان کی سچائی کی گواہی دی۔ میرے بھائیوں، جھوٹے شخص کی گواہی عام انسان نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ اپنے پیغمبر کی، اپنے نوح کی، صحابہ کرام سے گواہی دیں گے، کیا یہ جھوٹے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سچے تھے، وہ عادل تھے، سارے کے سارے عادل تھے، سارے کے سارے سچے تھے۔ رب تعالیٰ نے اس امت کی گواہی لینی ہے۔ اس امت کے سب سے پہلی صفوں کو کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ پڑھیے سورۃ حجرات۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کیا، کیا بیان کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سیرت کو بیان کیا۔ سیرت کے بعد صحابہ کرام کی کیا بیان کیا؟ صحابہ کی عدالت کا بیان کیا۔ ان کی عدالت کیا تھی؟ ان کا ایمان کیسا تھا؟ رب تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ وہ ایمان والے تھے۔ ان کی عدالت سچی عدالت تھی۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہارے لیے رب تعالیٰ نے ایمان کو پسند کر لیا۔ خالی ایمان کو پسند نہیں کیا، تمہارے دلوں کے اندر اس ایمان کو مزین کیا۔ اللہ اکبر! خالی ایمان کو مزین ہی نہیں کیا، آگے صفتیں بھی بیان کی۔ وہ کیا صفتیں؟ کہ تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نفرت ڈال دی۔ یہ کفر کے 3 درجات، ایک کفر اعلانیہ کفر، ایک کفر کی قسم وہ فسق ہے، اور ایک کفر کی جو وہ شاخ ہے وہ عصیان ہے۔ تینوں قسموں کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بیان کر دیا کہ تمہارے دلوں کے اندر رب تعالیٰ نے کفر کی بھی نفرت ڈال دی، فسق کی بھی نفرت ڈال دی، عصیان کی بھی نفرت ڈال دی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک اعلان ہے۔ وہ کیا اعلان ہے رب تعالیٰ کی طرف سے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب بتائیے، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا یہ غاصب تھے، یہ ان کو اقتدار کی حرص تھی، ان کے بارے میں ایسے بیانات دینا، ایسے الفاظ کہنے، ایسے شخص میرے بھائیوں اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صلح حدیبیہ گاہے بگاہے ہم سنتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے، میں نے بھی 2-3 بار اس حوالے سے یہاں پہ ممبر پر بات کی، صلح حدیبیہ کے حوالے سے۔ درخت کے نیچے بیعت رضوان ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ بھیڑا کر صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، اور یہ بیعت کس پر ہو رہی ہے؟ موت پر بیعت ہو رہی ہے، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے یا بدلہ لے کر آئیں گے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی صحابہ کرام سے۔ یہ صحابہ کرام کتنے تھے؟ ایک حلقے سے ایک آواز آتی ہے، کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 10 صحابہ ایمان پر قائم رہے، 15، کسی نے 30 کہا، کسی نے 40 کہا، کہ باقی سارے کے سارے وہ ایمان سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ میرا بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ وہ کتنے صحابہ تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ 1400 صحابہ تھے، کسی نے 1500 لکھا، کسی نے 1400 صحابہ لکھا، جن کے ایمان کی رب تعالیٰ نے گواہی دی، رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کی خود گواہی دی۔ ان کے دلوں کے اندر جو کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، ان کے دلوں کے اندر وفاداری تھی۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے سکونیت کو نازل کیا، جو میں نے شروع کے اندر آیت کی تلاوت کی سورۃ فتح کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے ان کی کیفیت کو جانتے ہوئے ان کے لیے سکونیت کو نازل کیا۔ خالی ایمان کی گواہی نہیں دی میرے بھائیوں، ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ ان کے ایمان کو آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک پیمانہ بھی مقرر کر دیا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت 100 ہے، جس کے اندر ایمان لانے والوں کی، جو ایمان لے کر آئے، جو صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے، ایمان پر ڈٹے رہے، ان کا تذکرہ بیان کیا کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ میرے بھائی، جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی،
مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، جنہوں نے نیکی کو کاموں میں ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے. کیا ہے ان کے لیے انعام؟ ان کے لیے انعامات اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. والسابقون الاولین، جنہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. مہاجرین اور انصار، اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. خالی راضی ہی نہیں ہوا رب تعالیٰ. اللہ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ کہ بشری تقاضوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان کی لفزشوں کو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان پر راضی ہونے کا اعلان کیا ہے. ان پر راضی ہونے کا اعلان کیا ہے. اور کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول کیا ہے اور ان کی بشری لفزش کو معاف فرما دیا ہے، اور ان پر کبھی ناراض نہیں ہوگا. ان پر کبھی ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارتیں، جنت کی نعمتوں کے وعدے نہ کیے جاتے. میرے بھائیوں، صحابہ اکرام چاہے وہ ابتدائی دور میں اسلام لانے والے ہوں، جیسے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والسابقون الاولون، ابتدائی دور میں اسلام لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، اللہ اکبر، سب کے لیے ایک انعام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے سب کے لیے، سب صحابہ کے لیے. وہ کیا اعلان ہے؟ وَكُلَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اللہ کی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ کی پکڑ کر لی، اس کو چھوڑ دیا، یہ اس کو بھلائی کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. بھلائی یہ ہے ہر چیز کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے ان کے لیے انعامات کیے، انعامات مقرر کیے، ان کے وعدے کیے، ان کو بشارتیں دی. اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ وعدہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے رب تعالیٰ نے اپنے پورے علم کے ساتھ کیا ہے. رب کا پورا علم کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ پھر جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے ایمان کے اوپر. اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ بعد میں پھر جائیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کر دیا. اس کا یہ مطلب ہے؟ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بشری تقاضوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اگر ان سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائی، کوئی آپس کے اختلاف ہو گئے، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے باوجود یہ اللہ کا پورا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کے لیے رضائیت کا، ان پر راضی ہونے کا اعلان کیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن رب تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، جہاں پہ صدیقین کھڑے ہوں گے، جہاں پہ محدث کھڑے ہوں گے. محدث، ایک بات آئی تو میں کہہ دیتا ہوں، صدیق یہ لقب کس نے دیا ہے؟ رب تعالیٰ نے. نبی علیہ السلام احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، ہلنا شروع ہو گیا. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ رک جا احد، رک جا، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہداء ہیں. نبی علیہ السلام کے فرمان کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. نبی علیہ السلام جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں. صدیق لقب کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. محدث لقب کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. محدث کیوں کون ہے؟ اس امت کا محدث کون ہے میرے بھائیوں؟ دال کے اوپر زبر. محدث اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو نبی نہ ہو لیکن وہ اس کی دین کے اندر اس کی فقاہت، اس کا علم، اس کی سوچ ایسی ہو کہ جو وہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دین بنا دیتا ہے.
جائیے میرے بھائیوں، سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے دیکھیے، جو مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیا، اللہ نے دین کا حصہ بنایا۔ مقام ابراہیم کا کس نے مشورہ دیا؟ عورتوں کو پردے کا مشورہ کس نے دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے دین بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ جمع کر دیں۔ وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم آكم علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم